جتنا مرضی ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اس دنیا میں، آپ کا سنسیئر سے سنسیئر دوست ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ بھی ہو جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جتنے ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ باتیں بتا گئے ہیں، وہ فارمولہ دے گئے ہیں زندگی کا کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ میرا سائیکالوجی کا پڑھنا ہوتا ہے، ماڈرن سائنسز کا پڑھنا ہوتا ہے، جیسے جیسے میں سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں، موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سن رہا ہوں، اتنا میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی روٹین اور اسلام کا ضابطہ حیات ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جو فری میں اللہ نے دے دیا۔ آپ امیجن کریں کہ تمام سائیکالوجسٹ، دنیا کے تمام ماہر نفسیات بیٹھ کر یہ سوچ بچار کریں کہ کوئی ایسی گرینڈ تھیوری نکالتے ہیں پرسنالٹی کی، شخصیت کی، جو پرفیکٹ ہو، ہر انسان پر ایپلیکیبل ہو، اور جو پرسنالٹی اس کی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اس کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ آ جائے، بیلنس آ جائے، اور وہ زندگی میں بہت خوش و خرم زندگی گزارے۔ کتنے سال لگیں گے اس ریسرچ کو؟ آپ سوچیں، 10 سال تو صرف وہ ایک تھیوری پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، پھر دوسری تھیوری آئے گی پرسنالٹی کی، پھر تیسری تھیوری آئے گی، پھر اختلاف ہوگا آپس میں کہ نہیں میری یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے۔ کتنے سال لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ پرفیکشن پہ پہنچے کہ یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری، یہ ہے وہ پرفیکٹ سسٹم۔ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے وہ پرفیکٹ سسٹم آ گیا، وحی کے تھرو اور سیرت کے تھرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، حلال و حرام کا کانسیپٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات جو ہمیں بتائیں، اذکار جو ہمیں بتائے، سونے کا طریقہ جو ہمیں بتایا، ایوری تھنگ، سارا لائف سٹائل اگر ملایا جائے تو یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری آف پرسنالٹی جو انسان کی شخصیت کچھ اس طرح سے بناتی ہے کہ انسان ہنس کر زندگی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اچھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کے راستے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے بہت اچھا ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن جو تھا ہمارے ساتھ، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6487۔ My example and the example of the people is that of a man who made a fire۔ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی سی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک آگ جلائی، and when it lighted what was around it, moths and other insects started falling into the fire۔ اور جب وہ آگ جلی تو اس آگ کو دیکھ کر یہ جو ارد گرد کے پروانے تھے، جو موتس تھے، کیڑے تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروانہ لائٹ سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کر، آگ سے اٹریکٹ ہو کر اس کے قریب آتا ہے۔ تو جب وہ لائٹ جلی، وہ فائر جلی، تو یہ پروانے اس کے قریب آنے لگے۔ The man tried his best to prevent them from falling into it۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو فائر میں نہ گرنے دوں، but they overpowered him and rushed into the fire۔ لیکن وہ گرنا چاہتے تھے، وہ فائر کی طرف آ رہے تھے بار بار اٹریکٹ ہو کر۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم added, now similarly I take hold of the knots at your waist to prevent you from falling into the fire, but you insist on falling into it۔ Similarly اسی طرح میں بچا رہا ہوں تمہیں اس آگ کی طرف جانے سے، میں تمہارے لیے وہ سسٹم لے کر آیا ہوں کہ اس پہ عمل کر کے تم بچ جاؤ، اس جگہ سے، اس تباہی سے بچ جاؤ، لیکن اس کے باوجود تم لوگ جا رہے ہو، تم لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ یہ ہمارے سے مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں سے، صحابہ سب سے مخاطب ہیں کہ میں تمہارے لیے بیسٹ نظام حیات لے کر آیا، لیکن تم نے میرا نظام حیات چھوڑ کے دوسروں کا نظام حیات پسند کیا۔ میں نے تمہیں بیسٹ روٹین بتائی، میری سنت بیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ ساری باتیں اگنور کر کے تم نے ان لوگ کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے اب تم فائر کے قریب جا رہے ہو، ڈسٹرکشن کے قریب جا رہے ہو۔ اور وہ اتنے رحیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہہ رہے کہ میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں، میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم بچ جائیں، ان کی سنت اسی لیے ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور ہم بچ جائیں، ان کی احادیث اسی لیے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون دو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے، جب سنت پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے، جب رسول اللہ کا وے آف لائف لینے کی بات آتی ہے، حدیث پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو تب پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائڈ پہ کر دیں۔